جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا ٹاپک دعوت و تبلیغ یعنی تبلیغ اسلام سے روکنے کے سلسلے میں مشرکین مکہ کے مختلف حربے، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم نے پچھلے درس میں یہ بات پڑھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی دعوت یعنی کھلے طور پہ مشرکین مکہ اور آپ کے اہل خاندان اور مکہ کے دوسرے تمام لوگوں کے پاس اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا اسٹارٹ کر دیا، یہاں تک کہ حج کے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات سے آنے والے لوگوں کو بھی دعوت و تبلیغ کرتے اور ان کے خلاف مشرکین مکہ اپنے حربوں کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو روکنے کے لیے جد و جہد اور کوششیں کرتے، اور انہی کوششوں میں مشرکین مکہ نے ایک عمل یہ بھی کیا کہ وہ ابو طالب کے پاس گئے۔ ان کا پہلا وفد ابو طالب کے پاس گیا اور ابو طالب کے سامنے یہ بات پیش کی کہ آپ کے بھتیجے محمد ہمارے معبودوں کے خلاف بات کہتے ہیں اور ہمارے دین اور مذہب کے خلاف مختلف باتیں بیان کرتے ہیں، تو چنانچہ آپ ان کو روک لیجئے۔ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب اس میں ایک بات دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پہ لوگوں کو دعوت دیتے، میلوں میں، منڈیوں میں، اسی طریقے سے بازاروں میں، حج کے موسم میں اجتماعی طور پہ لوگوں کے سامنے
بت پرستی کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو پیش کرتے، تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پہ بھی لوگوں کو دعوت و تبلیغ دیتے، دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دیتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ بڑے بڑے جو قبیلے کے سردار تھے، چونکہ اس زمانے کا معاملہ ایسا تھا کہ جس ملک کا جو بادشاہ ہوتا تھا، اگر اس نے جو مذہب استعمال کیا ہے، جو مذہب اس کا ہے، اس کی رعایا کا بھی وہی مذہب ہوتا تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے قبیلے والوں کا بھی معاملہ عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی سردار ہے تو اس قبیلے کے لوگ بھی اسی کے مذہب کو مانتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ تو اگر قبیلے کا سردار ایمان لے آتا تو بقیہ لوگ بھی اس کے نیچے کیا ہوتے؟ ایمان کے اندر داخل ہو جاتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر موجود مختلف لوگوں میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو سرداران قریش اور سرداران مکہ کے نام سے جانے جاتے تھے، مختلف قبیلے سے مختلف لوگ تھے، ان کو انفرادی طور پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، جن میں ابو جہل بھی تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، اور اس قسم کے دوسرے لوگ تھے، جن میں سے چند لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے نبی نے دعوت دی، اور ان لوگوں پہ اس دعوت کا، اسے کہتے ہیں نا کہ ایکشن کا ریئیکشن یا دعوت کا رد عمل انہوں نے کیا کیا، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ سب سے پہلے عقبہ بن ابی معیط کے سلسلے میں سنتے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی۔ عقبہ بن ابی معیط ایک دفعہ سفر سے لوٹا، اس نے قریش کے چند اشراف کو کھانے کی دعوت دی، ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ مقررہ وقت پر جب تمام افراد اکٹھے ہو گئے اور کھانا چن دیا گیا، یعنی کھانا پیش کر دیا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن معیط کو دعوت اسلام دی اور فرمایا ما انا بآکل طعامک حتی تشہد اللہ الہ الا اللہ، جب تک تم لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دو، یعنی اقرار نہیں کرو گے، میں تمہارا کھانا تناول نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اور اس دعوت کے اندر جو میں تمہارے یہاں شریک ہوا ہوں، میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول نہ کر لو۔ عقبہ فوراً بول پڑا اشہد اللہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ارشاد اس کی دعوت قبول فرمائی اور کھانا تناول فرمایا۔ پھر لوگ واپس چلے گئے۔ اس واقعے کی خبر عقبہ کے گہرے دوست ابی بن خلف جہمی کو ملی، تو وہ لپک کر عقبہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے عقبہ، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تو بھی صابی ہو گیا ہے۔ صابی یعنی لا مذہب ہو گیا ہے۔ صابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا مذہب، یعنی اپنے مذہب کو تو نے چھوڑ دیا ہے۔ عقبہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں صابی نہیں ہوا، ہاں میرے گھر میں ایک معزز شخص کی تشریف آوری ہوئی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معزز شخص ہے ان کے نزدیک بھی، یعنی وہ مشرک ہے، مشرکین مکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف انہوں نے محاذارائی کھولی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا اندازہ لگائے کہ عقبہ کے پاس جب اس کا دوست آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا تو نے بھی محمد کے دین کو مان لیا ہے، یعنی تو بھی صابی ہو گیا ہے، تو بھی اپنے مذہب سے پھر چکا ہے، تو وہ بیان کرتا ہے عقبہ کہ نہیں، بلکہ میرے درمیان ایک معزز شخص تھا، معزز شخص یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس نے میرے لیے لا الہ الا اللہ کہے بغیر کھانے سے انکار کر دیا، یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک تم لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تمہارے یہاں کی دعوت قبول نہیں کروں گا۔ مجھے اس بات پر بڑی ندامت محسوس ہوئی کہ گھر آیا معزز مہمان تناول کیے بغیر، کھانا کھائے بغیر ہی لوٹ جائے، بس میں نے اس کا کہنا مان لیا اور اس کی فرمائش کے اوپر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کہہ تو دی، یعنی ضرور میں نے یہ بات کہی ہے، لیکن یہ تو محض میری زبان کا بول تھا، میں نے اپنے دل میں اس کلمے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ یعنی عقبہ بن ابی معیط نے یہ بات واضح کر دی کہ میں اسی دین کے اوپر، دین لات اور عزا کے، یعنی دین لات اور عزا کا جو دین اور مذہب اس زمانے کے لوگوں نے، جاہلیت کے لوگوں نے مانا ہوا تھا اور وہ ان کی عبادت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، یعنی مشرکانہ
مذاہب کے اوپر، مشرکانہ رسم و رواج کے اوپر میں ابھی بھی باقی ہوں. میں نے زبان سے ہی صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ کہا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. یعنی کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں سے بنا کھانا کھائے واپس نہ جائے. چنانچہ ابئی کہنے لگا بس ہماری تمہاری دوستی ختم، ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے یہاں تک کہ تو محمد کو نیچا دکھائے، اس کے چہرے پر تھوک دے اور تھپڑ مار دے. یعنی یہ بات کس نے کہی؟ عقبہ بن ابی معید کے دوست نے، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہماری دوستی باقی رہے تو تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا بدسلوکی والا معاملہ انجام دینا پڑے گا. عقبہ کہنے لگا اگر تو یہ کہتا ہے تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں، میں ایسا کرنے کو تیار ہوں. جب عقبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو اس نے رسالت معاب سے وہی گستاخانہ سلوک کیا جس کا اس نے ابئی سے وعدہ کیا تھا، لیکن چاند پر تھوک نہ سکا. یعنی تھوکنے کی اس کی ہمت نہ ہو سکی. یہاں تک کہ ضحاک کہتے ہیں کہ یہ تھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہی نہیں پایا، بلکہ یہ تھوک لوٹ کر عقبہ ہی کے چہرے پر اس طرح لوٹ آ پڑا جس طرح آگ کا شعلہ لپک کر پڑتا ہے. اس شعلے کی تماتن سے عقبہ کا چہرہ جل اٹھا، جلا دیا، اور موت تک اس کے چہرے پر برس کی طرح نشان ثبت رہا. یعنی اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تھوک لوٹ کے اسی کے چہرے پہ آ گیا، اور اللہ نے ایک قسم کے عذاب اور بیماری کی شکل اس کو دے دی، یہاں تک کہ موت تک کہ وہ اس کی تکلیف کو کیا کرتا؟ محسوس کرتا. السیرۃ الحلیہ کتاب ہے جس کے اندر یہ واقعہ عقبہ بن ابی معید کی دعوت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقبہ بن ابی معید کو دین اسلام کی دعوت کے ٹاپک سے نقل کیا گیا ہے. چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ یہ رد عمل تھا مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کا، کہ اللہ کے نبی جب دعوت دیتے تو استہزاء کے طور پہ بعض دفعہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے اس قسم کے کلمات پڑھ بھی دیتے، لیکن بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے جہاں اقرار کرنا ہے وہی دل سے تصدیق بھی ہونا ضروری ہے. کوئی انسان زبانی طور پہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے لیکن دل سے وہ تصدیق نہ کرے تو حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا اسلام اور مومنانہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر عقبہ کے سلسلے میں یہ آیتیں بھی نازل کی کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. سورہ فرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 25 سے 29 تک. یعنی سورہ فرقان آیت نمبر 27 سے 29 تک اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اور جس دن ہر ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کی راہ اختیار کرتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیتا، اے کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا. یعنی اپنے اس کے دوست کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا کہ جس دوست کے کہنے پر تو نے یہ عمل انجام دیا ہے، جس کی یہ دھمکی تھی کہ اگر تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا بدسلوکی والا معاملہ نہیں انجام دیا تو اے عقبہ ابئی کی دوستی کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. اللہ نے اس دوست کا بھی ذکر کیا کہ وہ قیامت کے دن جب اس دن جب اللہ حساب و کتاب لے گا اور جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، تو اس قسم کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ان کو دعوت ملی یا بعد میں آنے والے مسلمانوں سے ان تک دعوت پہنچی یا قیامت تک آنے والے ایسے لوگ جن کے پاس دین اسلام کا پیغام پہنچا اور انہوں نے اس کھلی ہوئی دعوت کو اور اس کھلے ہوئے حق کو قبول نہیں کیا، تو ایسے تمام لوگوں کے سلسلے میں اور خصوصاً عقبہ کے سلسلے میں جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ گستاخانہ معاملے کو انجام دینے کی کوشش کی، یا ایسے تمام وہ لوگ جو آج بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے ہیں یا اللہ کے نبی کی توہین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، ان تمام کے سلسلے میں یہ آیت نصیحت ہونی چاہیے اور ان کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو انجام دے، کہیں آخرت میں ان کا معاملہ بھی ایسا نہ ہو. اللہ نے کہا اور اس دن کو، اور جس دن ہر ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹ کھائے گا، یعنی قیامت کے دن جب
عذابات کے سلسلے سٹارٹ ہو گئے تو اس قسم کے لوگوں کے حالات بگڑتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ بدترین عذاب کے یہ مستحق ہو گئے. آگے اللہ نے کہے گا اے کاش میں رسول کی راہ اختیار کر لیتا. وہ کیا کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جو راستہ رسول نے دکھایا تھا کاش میں ان کی دعوت قبول کر لیتا اور ان کے راستے کو اختیار کر لیتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وہ کہے گا کہ کاش فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش فلاں میرا دوست نہ ہوتا. ٹھیک ہے. بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر یعنی قرآن آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا. یعنی اللہ نے رسول کو بھیجا، رسول کی زبانی قرآن کی تلاوت اس کے سامنے کی گئی، قرآن کی دعوت اس کے سامنے دی گئی، کتاب اللہ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا. گویا شریعت اسلام کو اس کے سامنے پیش کیا گیا. لیکن قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے یعنی واضح طور پہ حق کو اس کے سامنے پیش کیے جانے کے باوجود اس نے کیا کیا، چھوڑ دیا اور شیطان کے راستے کو اپنا لیا. تو وہ کہے گا آخرت میں کہ کاش کی فلاں کو میں دوست نہ بناتا، اور بلا شبہ اللہ کا ذکر یعنی قرآن مجید میرے پاس آ جانے کے بعد بھی مجھے اس سے بہکا دیا، یعنی میرے دوست نے مجھے اس سے کیا کیا، بہکا دیا. اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے. یعنی شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان انسان کو کفر کی طرف لاتا ہے، شرکیہ اعمال کی طرف لاتا ہے، اور اس کو اس میں مبتلا کرنے کے بعد جب انسان شیطان کی طرف لوٹتا ہے کہ تو نے ہی مجھے مبتلا کیا ہے. سورہ حشر کو پڑھیے. سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل کی ہے اور اس میں واقعات بیان کی ہے. سورہ حشر کی جو آیتوں میں اہل تفسیر نے واقعات بیان کیے ہیں، ان تمام واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیکوکار لوگوں کو شیطان کیسے بھٹکاتا ہے، کیسے ان کو راہ راست سے ہٹا کے مشرکانہ اعمال میں مبتلا کرتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ سے یہ اپنے معاملات سے بھٹکا ہے. یعنی اللہ سے شیطان اتنا خوف زدہ ہے کہ شیطان خود کہتا ہے کہ اللہ یہ اس نے خود کفر کیا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. گویا دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، کفری اعمال میں داخل کرتا ہے، اور اس کے بعد شیطان کیا ہوتا ہے، منکر ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو یہاں بیان کیا کہ شیطان انسان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے. مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے. چنانچہ اسی قسم کے دیکھیں، ایک تو یہ ہے عقبہ بن ابی معیط کا واقعہ کہ جس نے اللہ کے نبی کے کہنے پہ کیا کیا، لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا، لیکن بعد میں جب اس کے سامنے لوگوں نے رد عمل پیش کیا تو اللہ کے نبی کے خلاف ایک توہین آمیز عمل بھی کیا، اسلام کے خلاف باتیں بھی کہی، اور اس بات کو واضح بھی کر دیا کہ میں نے دل سے اس کی تصدیق نہیں کی تھی. اور دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاملے کو انجام دیا، انشاءاللہ ان کے قبول اسلام کے واقعے میں اس کو ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تو انہوں نے ابو جہل جب وہ شکار سے لوٹے تو ابو جہل کے سلسلے میں بتایا گیا کہ ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاملے کو انجام دیا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو زور سے ایک لگا کر اس سے کہا کہ یعنی ایک جملہ کہا عربی زبان میں جو نہایت ہی ذلیل کرنے والا جملہ تھا ابو جہل کے لیے. چنانچہ یہ جملہ کہتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے، اس وقت دل سے قبول نہیں کیا تھا اسلام کو، زبان سے یہ بات کہی کہ میں بھی محمد کے ساتھ ہوں، یعنی میں بھی محمد والوں میں سے، یعنی جو محمد کو ماننے والے لوگ ہیں انہی میں سے میں بھی ہوں. بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کی اس زبان سے نکلے ہوئے جملے کو ان کے دل میں ثابت قدم کر دیا اور دل سے تصدیق کرنے والا ان کو بنا دیا، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے اجلہ صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ایک طرف یہ ابی معیط ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، ابن ابی معیط ہے، جس نے زبان سے کہا لیکن بعد میں اس نے اپنے معاملات بگاڑ لیے اور اللہ نے اس کے دل میں کفر کو ایمان سے اس کے دل کو کیا، یعنی زبان سے نکلی ہوئی بات جو اس کے دل سے جو ہونی چاہیے، یعنی بعد میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ دل سے اس کو قبول کر لیتا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت ابو جہل کے سامنے بھی پیش کی. ابو جہل جو
ظالم ترین لوگوں میں جس کا نام آتا ہے، اور مشرکین مکہ کے اندر لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکانے میں اور اسلام کے خلاف پیش قدمی کرنے میں، محاذ آگاہی کھولنے میں مختلف انداز سے ابو جہل سب سے آگے تھا۔ تو ابو جہل کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کس انداز سے پیش کی، اس کو بھی سنیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو جہل کے ساتھ مکہ کی بعض گلیوں سے گزر رہا تھا، یعنی میں ابو جہل کے ساتھ تھا اور مکہ کی بعض گلیوں سے ہم گزر رہے تھے، ہم دونوں تھے، اور اسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ میرے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا۔ یعنی کون کہہ گئے؟ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اور آپ سے میری جان پہچان ہوئی۔ بس یوں ہی راستے میں معاملہ تھا، ہم کی گلیوں سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے سامنے آ گئے اور اللہ کے نبی سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل اور میں اللہ کے موجود تھے، اللہ کے نبی ہمارے سامنے موجود تھے۔ آپ نے ابو جہل سے فرمایا، اے ابو الحکم۔ ابو الحکم یہ ابو جہل کی کنیت ہے، یا بعض لوگوں نے لقب بھی کہا، یہ ابو الحکم کے نام سے ابو جہل معاشرے کے اندر جانا جاتا تھا۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی کہ اے ابو الحکم، اللہ اس کے رسول کی طرف چلے آؤ، اللہ اس کے رسول کی طرف چلے آؤ، میں تمہیں اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یعنی دیکھیں کھلم کھلا ابو جہل کو دعوت دی جا گئی ہے کہ اللہ کی بندگی اپنا لو، اللہ کی بندگی کو مان لو، توحید کو اپنا لو، اور معبودان باطلہ کی عبادت کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ ابو جہل کہنے لگا، اے محمد، کیا آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئیں گے؟ یعنی باز نہیں آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری مکمل کر دی، ہمیں دعوت اسلام پہنچا دی، بس ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ دیکھیں ابو جہل کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ برحق ہے تو میں اس بات کو مانتے ہوئے آپ کی پیروی کرتا۔ یعنی ابو جہل کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کی تو گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے دین مجھ تک پہنچا دیا ہے، دین مجھ تک پہنچا دیا ہے، لیکن اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ آپ نے جو بات بیان کی ہے وہ برحق ہے، وہ حق ہے، تو میں اس کو ضرور قبول کرتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابو جہل کو یہ بات معلوم نہیں تھی، بلکہ ابو جہل یہ بات جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ گئے وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ دلائل النبوہ للبہقی، امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ صحیح سیرت النبی للالبانی کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سیرت النبویہ ابن کثیر کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں جو صحابی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ابو جہل نے کیا کہا کہ میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ آپ نے دعوت پہنچا دی، لیکن جو دین آپ پیش کر رہے ہیں یہ برحق ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں اس بات، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں ضرور آپ کی بات مان لیتا، لیکن میں آپ کی پیروی نہیں کرتا ہوں، میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں۔ یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے، اللہ کے نبی لوٹ گئے، لیکن ابو جہل نے پھر مغیرہ بن شعبہ جو صحابی رسول ان کے ساتھ موجود تھے، جو ابھی تک ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے ابو جہل کے ساتھ موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ پھر ابو جہل میری طرف متوجہ ہوا، پھر میری طرف متوجہ، یعنی میں ساتھ میں تھا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ بالکل حق ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے سامنے کیا کہتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کی بات برحق ہے، حق ہے، تو میں اس کو ضرور مان لوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بعد میں کہہ رہا ہے کہ حق ہے، یہ بات بالکل حق ہے جو لے کے آئے ہیں، لیکن میں اس کو مانوں گا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اس نے جھوٹ کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات اس نے کہی کہ اگر آپ کی بات حق ہے، یہ بات مجھے معلوم ہو جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا، یہ واضح جھوٹ تھا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے یہ بات بالکل معلوم ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے، صرف ایک بات ہے جس نے مجھے ان کی اتباع سے روک دیا ہے، ایک ہی بات ہے جس نے ان کی اتباع سے مجھے روک دیا ہے۔ وہ بات کون سی ہے؟ دیکھیں اس کو بھی سنتے چلے۔ بنو قصی کا دعویٰ کیا تھا؟ بنو قصی کون ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا و اجداد، یعنی اللہ کے نبی کے نسب میں قصی نامی ایک شخص ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کا نسب پڑھا ہے اسٹارٹنگ میں، اس میں ایک شخص ہے قصی، اور ان کی اولاد بنو قصی کہلاتی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دادا پردادا یہ قصی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنو قصی، اب ابو جہل کا خاندان کنبہ قبیلہ الگ ہے، بنو قصی کا خاندان کنبہ قبیلہ الگ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بنو قصی نے دعویٰ کیا، بنو قصی نے کیا کیا، دعویٰ کیا، کس چیز کا دعویٰ کیا اس کو بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ ابو جہل کا نسب بھی میں آپ کو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر سے اللہ نے چاہا تو بتا دوں گا، میں نے اس کو نوٹ کیا ہوا تھا یہاں پہ، یعنی یہاں پہ موجود تھا میرے سامنے، انشاءاللہ میں اس کو دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اس نے جھوٹ کہا، بعد میں مغیرہ بن شعبہ سے کہنے لگا کہ جس چیز کی وجہ سے میں اس برحق بات کو نہیں مان رہا ہوں، اتباع سے مجھے روک دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ بنو قصی نے دعویٰ کیا کہ بیت اللہ کی نگہبانی اور دربانی کا حق ہمارا ہے، یعنی بنی قصی کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، کہ بیت اللہ کی نگہبانی اور اس کی دربانی کا حق ہمارا ہے، ہم نے اس بات کو قبول مان لیا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ میرے خاندان والوں نے، قبیلے والوں نے اس بات کو کیا کیا؟ مان لیا۔ حجاج کو پانی پلانے کا حق ہمارا ہے، بنو قصی نے کہا کہ حجاج کو پانی پلانے کا حق ہمارا ہے، ہم نے اس بات کو بھی مان لیا، ہم نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر کہنے لگے کہ مجلس شورا یعنی دار الندوہ کے اندر جو مجلس ہوتی ہے جس میں صلاح مشورہ کیا جاتا ہے مکہ کے سلسلے میں، مکہ کے نظم و ضبط کے سلسلے میں، اس کی سرپرستی کا حق ہمارا ہے، یعنی اللہ کے نبی کے خاندان والوں نے کہا کہ اس کی سرپرستی کا حق بھی ہمارا ہے، ہم نے اس حق کو بھی مان لیا۔ پھر کہنے لگے کہ عسکری سربراہی کا جھنڈا ہمارے پاس ہوگا، یعنی اگر جنگ و جدال ہوئی، قتال ہوئی تو اس میں جو جھنڈا ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا، تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو بھی مان لیا۔ پھر لوگوں کی ضیافتیں کرنے لگے اور ہم نے بھی لوگوں کی ضیافتیں شروع کر دی، یعنی کہہ گئے کہ اللہ کے نبی کے خاندان والوں نے لوگوں کی ضیافتیں کی، وہ یعنی اپنی ضیافت کے حق کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور ہم نے بھی کیا کیا، ہمارے خاندان اور قبیلے والوں نے بھی کیا کیا، لوگوں کی ضیافت کی اور لوگوں کی ضیافتوں کو پیش کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ برابر ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں ایک شخص ہے جو رسول ہے، اللہ کی قسم اب یہ بات میں کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ تعصب کس بات کا ہے؟ اس بات کا کہ ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں ہے رسول۔ تعصب کس بات کا ہے کہ یہ رسول جو دعویٰ کرنے والا ہے یعنی بنو قصی میں سے کیوں ہے، کہ ہمارے نبی میں، ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں ہے کوئی شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ میں رسول ہوں؟ اگر یہ محمد ہمارے قبیلے سے ہوتے تو ہم ان کی بات کیا کرتے؟ مان لیتے۔ ٹھیک یہی دعویٰ کس کا تھا؟ یہی دعویٰ، ٹھیک یہی دعویٰ یہودیوں نے کیا کہ اگر محمد اہل کتاب میں سے ہوتے تو ہم ان کو نبی مان لیتے۔ حالانکہ یہودیوں کے سلسلے میں اللہ نے کیا بات بیان کی؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اے محمد آپ کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعنی آپ نبی ہیں، آپ نبی برحق ہے، اس کے سلسلے میں ان کو اس انداز سے علم ہے جیسے اپنے حقیقی بچے کے سلسلے میں علم ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہو اور اس میں آپ کے بچے بھی موجود ہو تو کیا آپ ان لاکھوں کی تعداد کے لوگوں میں اپنے بچے کو نہیں پہچان لو گے؟ یقینی طور پہ ہر انسان اپنے بچے کو کیا کرے گا؟ پہچان لے گا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ان لاکھوں اور ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں بنی اسرائیل اہل کتاب یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اپنے اولادوں کی طرح، اپنی اولادوں کی طرح، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انتظار جس نبی کا کر رہے تھے، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ بات بتائے کہ نبی کس خاندان میں سے ہوگا، کس قبیلے میں سے ہوگا، کس جگہ سے ہوگا، اور کب اس کو مبعوث کیا جائے گا، یہ سب فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ ابو جہل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، برحق دعوت ہے جانتے ہوئے بھی اس بات کو نہیں مانا، صرف اس وجہ سے کہ محمد بنو قصی میں سے ہے، ہمارے خاندان اور قبیلے میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابو جہل کو ایک اور بات کی حیرانی تھی، جب ابو سفیان ایک موقع پہ ابو سفیان اور ابو جہل کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرے تو ابو جہل اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ابو سفیان سے کہ اے بنو عبد شمس، کیا یہی تم لوگوں میں نبی ہے؟ یعنی ابو سفیان سے کہنے لگا کہ کیا یہ تم لوگوں میں نبی ہے؟ ابو سفیان نے تیزی سے کہا اگر ہم میں نبی ہو تو تمہیں اس پر تعجب کیوں ہے؟ یعنی دیکھیں یہاں پہ بھی تنزیہ مزاج ہے کہ یہ نبی ہے تم میں سے، یہ شخص نبی ہے، یعنی اللہ کے نبی کو طنز کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی سامنے سے گزر رہے، زبانی تکلیف ہے ایک قسم کی، یہ زبانی تکلیف ہے۔ چنانچہ کہہ رہا ہے کہ
تو یہ تم میں نبی ہے؟ ابو سفیان نے بھی دفاع کیا، حالانکہ ابو سفیان بھی مشرکین کے سردار ہے، ابو سفیان بھی مشرکوں میں سے ہے، ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائے، فتح مکہ کے وقت میں ایمان لائے، ابو سفیان نے دفاع کیا اور کہا کہ اگر ہم میں سے یہ نبی ہیں تو تمہیں اس بات پہ تعجب کیوں ہے؟ نبی تو ایسے لوگوں میں سے بھی آئے ہیں جو شرف و منزلت کے مالک نہیں گئے، یعنی پچھلی قوموں میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، جو ایسی قومیں گزری ہیں جن کی کوئی اوقات اور حیثیت معاشرے کے اندر نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کے اندر نبی بھیجے ہیں۔ ہم سب ان باتوں کو جانتے ہیں، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے کہ قریش میں سے نبی آئے جو شرف و منزلت کے مالک بھی ہے، معاشرے کے اندر ان کا ایک وقار ہے، ایک حیثیت ہے، اگر ان میں کوئی نبی اللہ نے بھیجا ہے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ ابو جہل کا دفاع ابو سفیان نے کیا۔ ابو جہل بولا مجھے حیرت اس بات پر ہے، مجھے حیرت اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ بنو ہاشم میں سے ہے، یہ قریش میں سے، بلکہ مجھے حیرت تو اس بات میں ہے کہ ہم جیسے پختہ عمر والے لوگ موجود ہیں، یعنی ابو سفیان تم بھی تجربے کار انسان ہو، میں بھی تجربے کار انسان ہوں، پختہ اور سنجیدہ لوگ ہیں ہم جیسے لوگ موجود ہوتے ہوئے اس نوجوان شخص کو نبوت کیسے مل گئی؟ یعنی یہ نوجوان لڑکا ہمارے سامنے کا، کہتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں ہمارے سامنے کا لڑکا یہ ہمیں آ کے سکھلا گا، ایسے جملے لوگ کستے ہیں معاشرے کے اندر۔ تو ایج کا زیادہ یا کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس صحیح معنوں میں علم ہے، صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی سمجھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، نوجوان، ابھی زیادہ ایج نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے، یہ واقعہ اسی کے ضمن میں سنتے چلے، اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھ لیا، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر بن خطاب خود موجود ہے، دوسرے اجلہ بڑے صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی نے ایک سوال پوچھ لیا، اے لوگوں بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال انسان کی مانند ہے، مومن کی مانند ہے، جس کی مثال مومن کی مانند ہے؟ اللہ کے نبی نے سوال پوچھ لیا، تمام کے تمام صحابہ خاموش ہے، کسی کو جواب نہیں بن رہا ہے، کسی کو جواب نہیں بن رہا ہے کہ مومن کی مثال کون سے درخت کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عبداللہ بن عمر بھی موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب معلوم پڑ گیا، ان کے دماغ میں جواب آ گیا، لیکن خاموش ہے کیونکہ بڑے صحابہ موجود ہیں، کہیں کسی کی بے عزتی نہ ہو جائے، کوئی گلٹی فیل نہ کرے، خاموش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے، آپ ہی بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مومن کی مانند ہے۔ پھر جب مجلس سے نکلے تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد عمر بن خطاب سے کہنے لگے، والد محترم میں اس سوال کے جواب کو سمجھ گیا تھا اور مجھے جواب معلوم پڑ گیا تھا کہ اللہ کے نبی نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب مجھے پتا چل گیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا تو بتایا کیوں نہیں، تو تم نے اللہ کے نبی کو کیوں نہیں جواب دیا؟ حضرت عمر کہنے لگے مجھے ندامت ہوئی، مجھے شرم محسوس ہوئی کہ کہیں میں چھوٹا بچہ اگر جواب دے دوں تو بڑے صحابہ شرمندہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں خاموش ہو گیا۔ تو آپ سوچیں، حضرت عمر چھوٹے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب کو سمجھ گئے، جواب ان کے ذہن و دماغ میں آ گیا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کے کون ہے؟ آگے چل کے وہ صحابی ہے جنہوں نے یعنی حدیثوں کے سلسلے میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ہے، اور بہت اچھے سے حدیثوں کی فقہ سمجھنے والے علمی شخصیت حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ ہمارے جیسے سنجیدہ لوگ موجود ہیں، عمر رسیدہ لوگ موجود ہیں، اس نوجوان کو نبی بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں ان کی سن لی، اللہ کے نبی وہی سے گزر رہے تھے، یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک آئے اور سب سے پہلے ابو سفیان سے مخاطب ہوئے جو اس وقت مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے طیش میں نہیں آئے، ابو سفیان سے کیا کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے طیش میں نہیں آئے، بلکہ تم نے اپنے خاندان کی حمایت کی۔ یعنی ابو سفیان سے ایک بہتر بات اللہ کے نبی نے کہی کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف طیش میں نہیں آئے، بلکہ تم نے اپنے خاندان کا دفاع کیا۔ ابو سفیان کی یہی کیفیت تھی کہ بعد میں ان کو ہدایت مل گئی، آپ دیکھیں ابو سفیان جنگ بدر میں اگر چاہتے تو مشرکین کے ساتھ مل کے قافلے کو ملا کر جنگ لڑ سکتے تھے، لیکن ابو سفیان نے جنگ کے بجائے ایک لمبا راستہ کاٹ کر مکہ جانا پسند فرمایا، لیکن لڑنا پسند نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جنگ احد میں اگرچہ ابو سفیان مشرکین کے سردار تھے، لیکن لاشوں کا مسئلہ کرنے کا حکم ابو سفیان نے نہیں دیا۔
दूसरे लोगों ने मोमिनों की लाशों का मुसला किया, उनके 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 जिस्म को काटा फाड़ा और इस किस्म के मामलात अंजाम दिए। लेकिन अबू सुफियान ने ये बात अल्लाह के नबी के सामने भी पेश की कि मोहम्मद, लाशों के मुसला करने का हुक्म मैंने नहीं दिया। और बाद में धीरे धीरे उनके दिल में इस्लाम दाखिल होता चला गया, यहाँ तक कि फतेह मक्का के मौके पे वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने अपने खानदान का दिफा किया और खानदान की हिमायत में बात कही। फिर अबू जहल की तरफ अल्लाह के नबी मुतवज्जे हुए और फरमाया, अल्लाह की कसम, तू कम कम हंसेगा और ज्यादा रोएगा, तू कम हंसेगा और ज्यादा रोएगा। यानी एक सख्त जुमला, एक बद्दुआइया जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के लिए कहा। अबू जहल बोला, ए भतीजे, ये बड़ी बुरी बात है कि तू अपनी नबूवत की बिना पर मुझे धमकी देता है, तू मुझे धमकी देता है। दलाइलुन नबुव्वा लिल बैहक़ी और अल बिदाया वन निहाया के अंदर ये वाकया नकल किया गया है। अल्लाह ताला ने अबू जहल, लईन और इस जैसे दूसरे उसके जो मुआविनीन थे, जो उसके मददगार थे, उनके सिलसिले में कुरान मजीद के अंदर ये आयत नाजिल की, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर सूरह फुरकान के अंदर ये आयत नाजिल की। अल्लाह ने बयान किया, व इज़ा रअौका इयत्तखिदूका इल्ला हुज़वा अहादल्लज़ी बअथल्लाहु रसूला। और ए नबी, जब वो आपको देखते हैं तो हंसी मजाक का निशाना बनाते हैं और कहते हैं, क्या यही वो रसूल है, क्या यही अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है। यानी अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाते हुए क्या कहते हैं कि यही ये लड़के, ये नौजवान, ये हमारे सामने का बच्चा, ये रसूल है। यानी इस किस्म का तंजिया जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में क्या है, कहते हैं, इनकान लयुज़िल्लुना अन आलिहतिना लौला अन सबरना अलैहा वसौफ यालमून हीन यरौन अल अदाब मन अज़ल्लु सबीला। और अल्लाह ने उनको वईद बयान करते हुए बयान किया कि बेशक वो तो हमें हमारे माबूदों से बहकाने ही लगा था, अगर हम उन माबूदों की अकीदत पर जमे ना रहते। यानी क्या कहते हैं कि ये जो रसूल, जिनको लोग रसूल समझ रहे हैं, ये हमें अपने माबूदों से भटकाने लगा था, लेकिन हम अपने माबूदों पे जमे हुए हैं। ये मुशरिकीन अकड़ कर घमंड कर अपने माबूदों के सिलसिले में बात कहते हैं। और जल्द वो जान लेंगे, अल्लाह ने उसके बाद बयान किया कि जल्द ये जान लेंगे जब अजाब देखेंगे कि सबसे ज्यादा बेराह कौन है, सबसे ज्यादा राह से भटका हुआ कौन है। गोया मुशरिकीन का ये मामला था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली हुई दावत और खुली हुई हक बात को जानते बूझते हुए वो क्या करते, उसको झुटला देते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के मामलात अंजाम देते। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस किस्म के मामलात में भी यानी नहीं गुजर करने से नहीं गुजरने से बाज नहीं आते कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थूकने तक कोशिश कर लेते। ये उनके मामलात थे। इस किस्म की जहालत और इस किस्म की बदअमलियों के अंदर ये डूबे हुए थे। उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत व तबलीग से पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि जब मामला हद से बढ़ गया और मुशरिकीन के रद्द अमल में भी तेजी आने लगी, तो अब मुशरिकीन ने देखा कि मोहम्मद अपनी दावत से बाज नहीं आने वाले हैं, तो दूसरा वफ्द, ये दूसरा वफ्द अबू तालिब के पास पहुंचा। और अबू तालिब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो अबू तालिब के पास पहुंचकर ये दूसरे वफ्द ने बड़ी धमकी आमीज बातें कही। इंशाल्लाह अगले दर्स में आपके सामने उसकी डिटेल रखी जाएगी कि किस अंदाज से अबू तालिब के पास दूसरा वफ्द मुशरिकीन का आया और उन्होंने क्या बातें कही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अबू तालिब ने उनका कैसे दिफा किया। और इस तरीके से तकरीबन 3 मरतबा अबू तालिब के पास ये वफ्द आए मुशरिकीन के। इंशाल्लाह तीनों की डिटेल रखी जाएगी। पहले वफ्द की डिटेल आपके सामने पिछले दर्स में रखी गई थी। इंशाल्लाह दूसरे वफ्द की डिटेल आपके सामने अगले दर्स में रखी जाएगी। अब देखें अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा के सिलसिले में जो नस्बी ताल्लुक था, नस्बी रिश्ता था, उसको भी सुनते चले। अबू जहल के सिलसिले में अबू जहल हिशाम बिन मुगीरा की नस्ल से, यानी अबू जहल बिन हिशाम और ये आगे जाके मुर्रा बिन काब से जा मिलता है, मुर्रा बिन काम से जा मिलता है इसका नसब। एक लंबा नसब है। इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में इसकी तस्वीर भी आपके सामने रख दी जाएगी। चुनांचे ये यहीं पे इंशाल्लाह हम दर्स को ख़त्म करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें हमने किताब व सुन्नत की रोशनी में सुनी है, अल्लाह उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, अलबत्ता टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है, जल्दी से पूछिए अगर कुछ है तो।
اگر سوال امپورٹنٹ رہا تو پھر سے سٹارٹ کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. چلیے جزاک اللہ خیر. آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, آپ سب کی حفاظت فرمائے, دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.